یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں اے قادریو۔ ہمارے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حضور غوث اعظم کی شان میں کیا بیان کروں، اگر میں گفتگو کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گی۔ بس اتنا سوچیں کہ غوث اعظم وہ ہیں، دیکھیے ہر ولی جو دنیا میں ولی ہوتا اللہ کا، وہ کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے۔ غوث پاک نے خود ارشاد فرمایا کل ولی لہ قدم فانی علی قدم النبی بدل کمال، اور میں حضور کے قدموں کو نیچے۔ تو حضور غوث اعظم کی شان بہت اونچی ہے۔ جس طرح حضور کے جسم میں اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، تو غوث اعظم کے جسم میں مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جو ولی جس نبی کے زیر قدم ہوتا ہے اس نبی کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہی غوث اعظم فرماتے ہیں، اے قادریو سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری شادی اس دن ہے جس دن میں ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن میری شادی کا دن، شادی مانی خوشی، خوشی جسے ہم عرف میں شادی کہتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت شادی جو ہوگی ابھی ہونی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، یا جبائے سخرات قبر کی پیریا۔ سیدی امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قبر کی پہلی رات ہے، وہ اگر کوئی آفت سے گزار گیا، خیر سے گزار گیا، تو آگے اس کے لیے آسانی آسانی، اور جو یہاں پکڑا ہے آگے اس کی پکڑ ہے۔ تو قبر تو پہلی منزل ہے۔ اللہ کرے ہماری قبر حضور کے نور سے منور رہے، حضور کی پہچان نصیب، اور ہماری قبر حضور کے نور سے شبہ قیامت تک جگمگاتی رہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ یا الہی گور تیرا کی جبائے سخرات ان کے پیارے منہ
کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو۔ یہ قبر میں دو فرشتے ہیں نا، منکر نکیر، منکر نکیر، اس کا دوسرا نام پتہ ہے کیا؟ ان کا نام منکر نکیر کا دوسرا نام پتہ ہے کیا؟ بشیر و مبشر۔ سبحان اللہ، کیا نام؟ بشیر و مبشر۔ ہاں، مومنوں کے لیے وہ بشیر و مبشر ہوں۔ جب مومن سے سوال ہوگا اور جب مومن جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے۔ فرشتوں کو پتا پہلے سے بس ایک حجت کرنا ہے، تو پھر اس سے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، چونکہ تو نے جواب دے دی نا صحیح، اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں دلہن سوتی کب ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ سو گئی، لیکن دلہن نہیں سوتی، دلہن تو محبوب کا انتظار کرتی ہے۔ دلہن تو محبوب کا انتظار کرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں نا مزاروں کے فاتحہ پڑھنے، جاتے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں تم کنوارے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دلہن سوتی ہے یا جاگتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو پھر ان کے لیے ارشاد ہوگا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ آؤ پھر مانگ کہ یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو حضور اس کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جیسے ہی پہنچے نماز جنازہ کے لیے تو سید فاروق اعظم نے عرض کی حضور آپ نہ پڑھائیں، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ یہ شخص بڑا فاسق فاجر گناہ گار تھا، تو بجائے یہ پوچھنے کے اے عمر تو نے اس کا کون سا گناہ دیکھا ہے، حضور نے یہ نہیں پوچھا، عیب پوش خلق ستار خطا۔ حضور بڑے عیب پوش، حضور نے عمر فاروق سے نہیں پوچھا بلکہ دیگر صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ تم بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس کو کوئی اسلام والا کام کرتے دیکھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور میں نے دیکھا، ہم جنگ پر گئے تھے، جہاد میں تھے، ایک رات کا وقت تھا، ہم سو رہے تھے، اس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا،
تو پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور مٹی ڈالنے کے بعد حضور نے کہا کہ اے شخص تیرے بارے میں تیرے بھائیوں کا خیال ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں اللہ کا سچا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. حضور نے جس کی جنازہ پڑھی اللہم اغفر لی حینا و میتینا، کتنا کمال ہے اس کے جو ہمارے زندہ ہیں، جو ہمارے مردہ ہیں زندہ لیکن ہمارے ہیں، اور جو ہمارے ہیں مردہ. اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و انثانا. یہ کیا ہے سارا؟ نا ہمارے. جب نماز پڑھتے ہو تو ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، تو جو ہمارے ہوتے ہیں نا انہی کی ہوتی ہے. تو پھر حضور نے جس کی نماز پڑھ دی پھر اس کی بخشش میں کیا کوئی ہے؟ ایک صحابہ تھی ام محجن، سیاہ فام عورت تھی، وہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو. ایک دن حضور نے دیکھا نظر نہیں آ رہی، صبح پوچھا کہاں گئی؟ کہا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے مناسب نہ سمجھا آپ کو اٹھانا، ہم نے رات کو تدفین کی. تو آقا نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. پھر حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے آقا نے جو فرمایا اس کا خلاصہ سنیں. آپ فرماتے ہیں یہ قبر اندھیریوں کا گھر ہوتی ہے، لیکن مجھ مصطفیٰ کی نماز کی برکت سے یہ ساری قبریں روشن ہو گئی. حضور جس کی نماز پڑھ دیں تو پھر کیا؟ اور حضور سے بڑا خطا پوش ستار خطا ہے ہی نہیں. عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. جو علم حاصل کرتا ہے، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، وہی دراصل عالم ہے. علم نور ہے. نور کیا ہے؟ اگر علم عمل کے ساتھ ہو تو نور، اگر عمل کے ساتھ نہیں تو پھر بوجھ ہے. جی عمل کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ علم کے بوجھ ہے. تو قیامت کے دن وہ شخص، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہوگا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ جبریل کو بلائے گا اور جبریل سے فرمائے گا جبریل میرے اس بندے کو میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا. تو جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا. تو حضور وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کوثر کے کنارے حضور برتن سے جام پلا رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ عالم آئے گا عمل والا تو حضور برتن رکھیں گے ایک طرف، جو ہاتھ برتن ہوگا اس کو رکھیں گے ایک طرف، اس کو قریب بلائیں گے اور پھر دونوں ہاتھوں سے حضور اپنے ہاتھوں سے. اب حضور کس طرح کریں گے یہ تو مجھے پڑھنے کرنا نہیں آتا، نہ میں کر سکتا ہوں، کوئی نہیں کر سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے اسے کوثر کا جام پلائیں گے. کسے؟ لیکن با عمل، نور والا، بوجھ والا نہیں. تو حضور کوثر کے جام کا فرمائیں گے انشاءاللہ. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شرح جود و عطا کا ساتھ ہو. صاحب کوثر شرح جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب آپ کا نام کیا بیٹا؟
نام کیا ہے؟ اچھا تو میں ابھی جب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، آپ نے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا؟ میں ابھی آئی یہ کیا لکھا ہوا؟ اچھا یہ مجھ پر ہی یہ لازم ہے کہ میں روک کے دوں کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا قریب والوں کو کہ وہ بتا دے پڑھ لیں؟ کتنی بری بات ہے، نعت قرآن مجھے کہنا پڑتا، حضور کا ذکر سنو، اللہ کا ذکر سنو. ابھی دعائیں ہوئی، کس کس نے آمین کا بتاؤ آمین کس نے؟ جھوٹ نہیں بولے، آمین کس نے؟ چند دو تین بس. ہم لوگ آمین کہنے میں سستی کرتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہماری آمین مانگی ہی نہیں. آمین بھی ان کی مانگی جو غفلت نہیں کرتے. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا. یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی کرنسی نوٹ کون سی ہے؟ 5,000 روپے. ٹھیک ہے نا؟ اس 5,000 والے نوٹ کو لے کر آپ چلے جائیں بنگلہ دیش، چلے جی نہیں چلے، بنگلہ دیش کی یہاں چلے نہیں چلے. تو کچھ لوگ ہیں ڈالر ہی چلتا ہے، چلو مان لیں. یہ گولڈ بھی چلتا ہے، چلو مان لیں. لیکن کہاں؟ دنیا میں نا. کب میں چلے؟ آخرت میں چلے. مطلب یہ ہے کہ یہ دولت بیدار نہیں. یہ ڈالر، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ کرنسی، یہ دولت بیدار نہیں. دولت بیدار اس دولت کو کہتے ہیں جو ہر جگہ چلے. اور وہ دولت صرف اور صرف ایک ہی ہے، حضور کی عشق کی دولت. دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کس قدر